اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد تلاوت کیا ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ چنانچہ اخوت کا ایک معیار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اور اپنی امت کو اس معیار پر قائم فرمانے کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے کے گئے۔ رفتہ رفتہ ہم اس معیار سے بہت زیادہ گر گئے ہیں، تو ان چیزوں کے تذکرے سے احساس بیدار ہوتا ہے اور آدمی دوبارہ سے نئے عزم کے ساتھ ان چیزوں کو اختیار کرنے اپنانے کی کوشش اور فکر کرتا ہے۔ بعینی ہی وہی معیار نہ بھی حاصل ہو سکے تو قریب قریب کچھ نہ کچھ درجہ بہرحال انسان حاصل کر ہی لیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مدینہ منورہ پہنچ کر باقاعدہ ایک سلطنت قائم فرمائی تو وہاں سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی حدود سے ایمان کی دعوت نکل کر دوسرے علاقوں میں گئی، تو جو لوگ دور دراز علاقوں سے مسلمان ہوتے تھے وہ آ کر عام طور پر مدینہ منورہ میں آباد ہوتے تھے۔ ترغیب بھی یہی تھی تاکہ مسلمانوں کی سلطنت مضبوط ہو اور پھلے پھولے، دشمن کو اس طرف کا رخ کرنے میں مشکلات ہوں، تو اس لیے ترغیب یہی تھی کہ مسلمان ہونے کے بعد مسلمان مدینہ منورہ آ کر آباد ہوتے تھے۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان جو بھائی چارہ آپ نے قائم فرمایا وہ تو اکثر و بیشتر ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایک قبیلہ اشعری جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، یمن کے علاقے کے یہ رہنے والے تھے، مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ میں ایک جگہ پر آباد کر دیا، اور ایک پورا علاقہ، ایک پورا محلہ ان لوگوں کا آباد ہو گیا، اکٹھے ایک ہی جگہ پر آباد ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تعریف کی، ان کے اچھے اوصاف کو آپ نے سراہتے ہوئے ان کی مدح کی، تعریف کی، اور ان کے قبیلے کی بھی ایک موقع پر آپ نے تعریف کی کہ ان کے اندر اچھی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک بڑا خوبصورت پڑھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لگتا ہے جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا گلا اللہ نے آپ کو عطا کر دیا ہو، تو بڑا خوبصورت قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اور ان کے قبیلے کی ایک خوبی، خوبصورتی، اچھائی یہ بیان کی کہ اگر ان کے قبیلے کا کوئی ایک آدمی یا چند آدمی تنگ دست ہو جائیں، کسی مشکل میں پھنس جائیں، پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، تنگ حالی آ جائے، تو اس قبیلے کا رواج یہ تھا، ترتیب یہ تھی کہ سارے لوگ جمع ہوتے تھے
اور اپنے پاس جو کچھ ہوتا تھا اس کو جمع کر لیتے تھے. جمع کرنے کے بعد پھر برابر بانٹ لیتے تھے. کسی کے پاس 1000 ہے، کسی کے پاس 500 ہے، کسی کے پاس 10,000 ہے، کسی کے پاس 5,000 ہے. تو جو کچھ ہوتا جن جن کے پاس وہ سارے جمع کر لیتے. جمع کرنے کے بعد ان لوگوں کو بھی ساتھ شامل کر لیتے جو متاثر ہیں، جن کی تنگحالی کو دور کرنا ضروری ہوتا تھا. تو ان کو بھی شامل کر کے اپنی ساری دولت برابر بانٹ لیتے تھے نئے سرے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس وصف کو بڑا پسند فرمایا. بڑی سطح پر یہ کام ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اپنے بہن بھائیوں میں، خاندانوں میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایسے حالات کا سامنا ہو جائے تو تعاون تو لوگ کرتے ہی ہیں کسی حد تک، لیکن باقاعدہ ان کو اپنے مال میں شریک کر لینا، اس کی مثالیں صحابہ کرام کے بعد تلاش کرنا خاصا مشکل ہے. اگر اپنے خاندان کی سطح پر اور اپنے عزیز و اقارب کی سطح پر اس وصف کے قریب قریب کچھ اختیار کر لیا جائے، یا کم سے کم اتنا کر لیا جائے کہ اگر کوئی واقعے میں ڈوب رہا ہے تو اس کو پاؤں پہ کھڑے کرنے کی کوشش کر لی جائے، تو ایک اچھا کام ہے، اچھا وصف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدح فرمائی ہے، اس کو پسند کیا ہے. ایک موقع پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور شام کے فاتحین میں سے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین الامت کا لقب عطا فرمایا تھا کہ یہ میری امت کے امین ہیں، میری امت کے امین ہیں. بلکہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہیں بھیجا، عامل بنا کر. بھیجنے سے پہلے اعلان فرمایا اور جس علاقے میں بھیجنا تھا اس علاقے کے لوگوں کو کہا کہ میں ایسے شخص کو بھیجوں گا جو امانت دار ہے، امین ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی میرے دل کے اندر عہدے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ مجھے کوئی عہدہ ملے، کبھی میرے دل میں اس کی تمنا نہیں پیدا ہوئی. یہ وہ موقع تھا کہ میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتخاب کر لیں تاکہ آپ کی زبان سے امین ہونے کی گارنٹی اور یہ شرف مجھے نصیب ہو جائے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے کے لیے مجمع پر بار بار نظر دوڑا رہے تھے تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اونچا ہو کر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کی نظر مجھ پہ پڑ جائے اور مجھے بھیج دیں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی اور ان کو پھر وہاں بھیجا. تو یہ امین الامت کہلاتے ہیں، امت کے امین. سارے کے سارے صحابہ کرام امانت دار ہیں، امین ہیں، لیکن امانت میں جو مقام حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا وہ کسی کو حاصل نہیں تھا. جیسے حیا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت معروف اور نمایاں مقام رکھتے ہیں، غیرت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں، صداقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح ہر صحابی کے اندر ایک ایک وصف تھا جو باقیوں سے ان کو ممتاز کرتا تھا. تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لشکر کی قیادت کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمندر کے کنارے پر سفر ہو رہا تھا اور ایک طرف سمندر تھا، دوسری طرف صحرا تھا.
ہمیں عام طور پر سمندر اور صحرا دیکھنے کا اتفاق کم ہوتا ہے، منتہا نظر تک پھیلا ہوا پانی ہی پانی ہے، جہاں تک نظر جا رہی ہے پانی ہی پانی ہے، اور ہمارا خشکی کا علاقہ ایک حصہ ہے اور پانی کا علاقہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور پھر صحرا بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ منتہائے نظر تک جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے ریت ہی ریت ہے، میدان ہی میدان ہے، وہاں پر نہ کوئی درخت نظر آتا ہے، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی پانی، کوئی زندگی کے آثار نہیں ہوتے۔ تو اتفاق سے وہاں پر راستہ بھول گئے، پورا لشکر بھٹک گیا، اور عام طور پر سمندر میں یا صحرا میں راستہ انسان بھول جائے یا کوئی لشکر بھول جائے تو جتنی بڑی مشکل پیش آتی ہے اس کا اندازہ انہی کو ہے جن کو کبھی یہ پیش آیا ہو۔ پیدل سفر ہوتے تھے تو راستہ بھول گئے، جب راستہ بھول جاتے تھے تو پھر بہت دن صحیح راستے پر آنے پہ صرف ہو جاتے تھے، مہینوں بھی صرف ہو جاتے تھے، اور جو زیادہ راہ ساتھ لے کر چلتے ہیں وہ بڑا محدود ہوتا تھا، بڑا تھوڑا سا ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کا جائزہ لیا کہ مشکل میں پھنس گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے بحیثیت امیر ہونے کے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جن کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا میرے پاس جمع کروا دو۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کا راشن اپنے پاس جمع کر لیا، اور پھر اس کی مساوی تقسیم کار روز کی بنیاد پر شروع فرما دی۔ ظاہر ہے کہ جمع کرنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امیر بھی ہونا چاہیے۔ آج کل کے کسی امیر کے حوالے کر کے بعد میں پھر لینا کس سے ہے، اور صحابہ کرام جیسے اطاعت گزار امیر کی فرما برداری کرنے والے لوگ ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایسا وقت بھی آیا کہ ہمیں روز صرف ایک ایک کھجور ملتی تھی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا، ایک کھجور پر پورا دن کیسے گزرتا تھا، 24 گھنٹے کے بعد ایک کھجور، اس سے کیا بنتا ہوگا؟ تو ہم اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک لقمے پر 24 گھنٹے کیسے گزارے جا سکتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہمیں اس سے کیا بنتا ہے، اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب وہ بھی ملنا بند ہو گئی تھی۔ ایسا بھی وقت آیا کہ وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی ملنا بند ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر خاندان، ہر گھرانے کا سربراہ اگر کسی موقع پر ایسے نازک حالات محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ساروں کو اپنی رہنمائی میں لے اور ان کے ان مشکلات کا حل کرنے کی کوشش کرے، اور کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا یہ مناسب اور درست نہیں ہے، یہ اخوت کے خلاف ہے، بھائی چارے کے خلاف ہے۔ اس وقت جو سرمایہ کی تقسیم کار کا سلسلہ چل رہا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ ایک آدمی بسا اوقات اتنا زیادہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے کے پاس ایک وقت کے کھانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو عمومی طور پر تو اس کا کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اپنے اپنے خاندان کی بنیاد پر، اپنے عزیز و اقارب کی حد تک اگر اس سے ملتا جلتا یا اس سے قریب قریب کچھ تھوڑا بہت نظم قائم کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غنیمت کی چیز ہوگی۔ اور صحابہ کرام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے معاملات کا ثبوت ملتا بھی ہے۔ چنانچہ واپس آئے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معاملے کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے اس کی مدح فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کیا، بجائے اس کے کہ ایک کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ کھا رہا ہے، دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھوکوں مر رہا ہے،
تو اس سے بہتر آپ نے یہ اچھا نظم کیا، سب کی جان بھی بچا لی اور اپنے کنٹرول میں رکھ کر معاملات کو بھی چلا لیا۔ اور اس کا ثبوت قرآن پاک سے بھی ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ یہ کیا تھا کہ جب آپ مصر میں تھے، جیل میں تھے، اس وقت مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی تھی، اور پھر ان حالات سے نمٹنا کیسے ہے یہ طریقہ بھی بتایا تھا۔ تو خیر خواہی لوگوں کے اندر موجود تھی، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شخص ایسے ہیں کہ ہمیں ان مشکل حالات میں صحیح چلا سکتے ہیں، چنانچہ انہی کے حوالے یہ سارا نظم کر دیا۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ 7 سال کی پیداوار کو حکومتی کنٹرول میں لے لیا، اور پھر باقی جو 7 سال قحط سالی کے تھے اس میں بڑی مناسب مقدار کے ساتھ تقسیم کار کی کہ قحط سے نمٹنا آسان ہو گیا۔ حادثاتی حالات آ جاتے ہیں، ملکوں پہ بھی آ جاتے ہیں، قوموں پہ بھی آ جاتے ہیں، خاندانوں پہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو ان حالات میں، مشکل حالات میں کیسے نمٹنا ہے، ان سے کیسے نکلنا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ اور قرآن پاک جب بھی کسی سابقہ واقعہ کو نقل کرتا ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ مخاطب ہیں وہ اس سے رہنمائی حاصل کریں، وگرنہ قرآن پاک کو قصہ گوئی کی کتاب تو ہے نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال میں کسی کو بھی بھوک کے ہاتھوں مرنے نہیں دیا، اور 7 سال کی پیداوار کو اس انداز سے محفوظ کیا کہ مشکل حالات میں سے پوری کی پوری قوم کو لے کر وہ نکلے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، کہ باہر سے قافلے مدینہ منورہ آ کر آباد ہوتے تھے، خاندان بھی آباد ہوتے تھے، قبیلے آباد ہوتے تھے، ان کی دیکھ بھال اہل مدینہ کے ذمہ ہوتی تھی۔ عید الاضحیٰ کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں اعلان کیا کہ عید الاضحیٰ کا گوشت صرف 3 دن استعمال کر سکتے ہیں، 3 دن سے آگے چوتھے دن کسی کے گھر میں عید الاضحیٰ کا گوشت نہیں ہونا چاہیے، قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت لوگ اونٹوں کی زیادہ تر قربانی کرتے تھے، اور جیسے آج کل گوشت ذخیرہ کرنے کے طریقے ہیں، اس وقت بھی ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں، انداز مختلف ہوتے ہیں، لیکن ذخیرہ اس وقت بھی ہوتا تھا۔ اور اس وقت کا طریقہ کار یہ تھا کہ گوشت کو خاص طریقے سے خشک کر لیا جاتا تھا، قدید اس کو کہتے ہیں عربی میں، قدید، اور ہماری زبان میں عام طور پر وڑیاں اور اس قسم کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، باقی آپ حضرات زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، خاص طور پر پرانے لوگ۔ تو گوشت کو خشک کر لیا جاتا تھا، تو پھر سال کے درمیان میں استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی بہت ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی انصاری صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ نے دعوت قبول کر لی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس انصاری صحابی نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ قدید یعنی خشک کیا ہوا گوشت اور کدو، یہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ انہوں نے خشک کیا ہوا گوشت کدو ڈال کے پکایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھا رہے تھے، تو میں پھر نکال کے آپ کے سامنے رکھتا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھاتے گئے۔ تو آپ کی پسند کو دیکھ کر کدو سے مجھے گویا کہ محبت ہو گئی، 100 سے اوپر انہوں نے
زندگی پائی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی عمر پائی ہے، 100 سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو آخر میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آخری چند ایک صحابہ کرام میں ان کا نام آتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر پوری زندگی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا ہو کہ آج کیا پکائیں اور میں نے کدو کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر کیا ہو۔ جب مجھ سے پوچھا ہے تو پھر کدو ہی گھر میں پکا ہے، میں نے کدو ہی کہا ہے تو کدو پکا۔ یہاں تک کہ یہ کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، انہوں نے کاشت بھی کدو ہی کیا، کاروبار بھی کدو ہی کا کیا ہے، کدو اگاتے تھے، کدو بیچتے تھے، اسی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی برکت عطا فرمائی۔ کاروبار بھی کدو کا، کاشت بھی کدو کی، اور کھانا پینا بھی کدو۔ تو اس سے محبت اس وجہ سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قدید گوشت، خشک کیے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں، اس وقت بھی ذخیرہ ہوتا تھا۔ آج کل فریزر وغیرہ یہ چیزیں ذخیرے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اس وقت دوسرا طریقہ تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ 3 دن کے اندر کتنا کہ انسان کھا سکتا ہے، باقی بانٹا گیا اور ختم کیا گیا 3 دن کے اندر۔ جب اگلا سال آیا قربانی کے موقع کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے رہے تھے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، صحابہ کرام بڑے دانا لوگ تھے، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، گزشتہ سال آپ نے یہ فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے، تو کیا یہ حکم اس سال بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس سال یہ حکم نہیں ہوگا۔ اور جس سال یہ حکم دیا تھا، اس کی وجہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سال بہت زیادہ قبیلے باہر سے آئے تھے اور آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں عام طور پر ان کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آنے والوں کو وافر مقدار میں گوشت ملنا چاہیے، تو ان کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی طور پر یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ اس سال 3 دن سے زیادہ کوئی بندہ قربانی کا گوشت استعمال نہ کرے۔ مقصد یہ ہے کہ ذخیرہ نہ کیا جائے، تو جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں، باقی بانٹیں، تاکہ ان مسافروں کو، مہاجروں کو وافر مقدار میں گوشت مل سکے۔ یہ وہ اخوت تھی، بھائی چارہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور تمام صاحب اقتدار صحابہ کرام ایسے موقعوں کی نزاکت کو سمجھتے تھے اور اس کے مطابق فیصلے بھی کرتے تھے تاکہ ہر کسی کو فائدہ پہنچ جائے، کوئی بھی بندہ اس وجہ سے جان کی بازی نہ ہار جائے کہ اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، پینے کو کچھ نہیں ملا، اس وجہ سے بھوکا نہ سو جائے کہ ایک تو بھرے پیٹ کے ساتھ سویا ہے اور دوسرا خالی پیٹ سویا ہے، ایسا کبھی نہ ہو۔ تو ایسی مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کثیر ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے جس وقت آپ نے اعلان کیا اس وقت وہاں پر موجود تھے، اس خطبے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اگلی جب عید آئی، عید الاضحیٰ، قربانی کی عید، اس سے پہلے یہ کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، عید کے موقع پر وہاں موجود نہیں تھے۔ تو عید کے ہفتہ 10 دن کے بعد جب واپس پہنچے گھر، تو گھر والوں نے وہی قدید خشک کیا ہوا گوشت پکایا تھا، گوشت پکایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ اور یہ تو ہمارے دیکھتے تک کے حالات ہیں کہ ہمارے بڑے آسانی سے گوشت خرید کر گھروں میں پکا نہیں سکتے تھے، اور بہت کم گھروں میں گوشت پکتا تھا، اور اتنی کثرت سے جتنی اب پکتا ہے پہلے نہیں پکتا تھا۔ اس کے باوجود ہم تنگی کے روتے ہیں۔ یہ در حقیقت ہمارا اندر کا وہ ہوس ہے جو ہمارے گھروں میں سے برکت کا دشمن بنا ہوا ہے، وگرنہ اب جتنی فراوانی اللہ نے دی ہوئی ہے اس سے پہلے کسی کو حاصل نہیں تھی۔
تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آ رہے تھے، گھر والوں نے ان کے اعزاز میں گوشت پکایا تھا، تو سربراہ ہونے کی حیثیت سے ان کے ذہن میں وہی کھٹکا ہوا کہ ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے وہی نہ سنبھال کے رکھا ہوا ہو، اور اس سے تو اللہ کے نبی نے منع کیا تھا کہ 3 دن کے بعد نہیں ہونا چاہیے، تو یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ تو یہ سلسلہ تھا، جب مرد حضرات کچھ لے کر گھر میں آتے تھے تو خواتین کو بھی فکر ہوتی تھی کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کہاں سے لے کے آئے ہیں، اور جب سربراہ آتا تھا گھر میں کچھ پکا ہوتا تھا تو وہ بھی پوچھتا تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ناجائز تو نہیں ہو رہا، کچھ غلط تو نہیں ہو رہا، حلال حرام کی تمیز تھی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہونا چاہیے، کہاں سے آیا ہے اس چکر میں پڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں رہی۔ تو بہرحال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قربانی کا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر اس کو ختم کرنا، اس کے بعد نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اجازت ہو گئی ہے۔ کیسے اجازت ہو گئی ہے؟ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ اب ایک صحابی ہو اپنے کانوں سے اللہ کے نبی کا ارشاد سن چکا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کو موقف سے ہٹانا آسان کام نہیں ہے۔ تو تسلی نہ ہوئی گھر والوں کے کہنے سے، ساتھ ہی گھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، دیوار سے ان کو آواز دی اور ان کو پوچھا کہ یہ میرے گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ استعمال کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے، تو کیا واقع میں ایسا ہے؟ حضرت ابو قتادہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ پوچھا کہ کب اجازت دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی عید الاضحیٰ پر خطبے کے موقع پر اجازت دی۔ تم نے اپنے کانوں سے سنے؟ حضرت ابو قتادہ نے کہا کہ ہاں، میں نے اپنے کانوں سے سنے۔ تب جا کر ان کو تسلی ہوئی اور گھر کا کھانا کھایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بر وقت حالات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ اب حکمرانوں پر بھروسہ کرنا تو ممکن نہیں رہا، حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن اپنے اپنے خاندان، اپنے اپنے گھر کی سطح پر بہن بھائیوں میں کچھ نہ کچھ اخوت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی تنگ حال ہے تو مل جل کر اس کی تنگ حالی کا کوئی سد باب سوچنا چاہیے۔ کم سے کم یہ جو چھوٹا سا درجہ ہے اخوت کا، یہ تو اپنے اندر بحال کر ہی لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔